وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہنے سبحان اللہ، آواز بلند کہنے سبحان اللہ۔ جینے کی طرف دیکھنا، مرنے کی طرف دے، جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دے، جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب چوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ۔ سب مل کے کہیں گے کیا بات مدینے، مل کر کہیں کیا بات مدینے کی، کیا بات۔ آواز نہیں آ رہی ہے، مدینے جانا ہے، مسافر ہوں، دعا کرتا ہوں اسے قدوسی کے صدقے اللہ پاک جس کی آواز نکلے اس کو اسی سال مدینے کی حاضری نصیب۔ کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے، تو کیا بات مدینے کی، مدینے کی یہ ساری دنیا کھاتی ہے خیرات، مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات، مدینے کی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت کلام الامام، امام الکلام، امام فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، بابا سے بلند کہنے سبحان اللہ۔ ہاں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی
اور اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں کہہ دو سبحان اللہ اب معراج کا تصور کریے امام فرماتے ہیں وہ سربر کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بغار غیشہ دیا مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انا دل کا بولتے تھے مہا فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی نچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے خدا ہی دے صبر جان پرغم دکھاؤ کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جب ان کو جھرمٹ ملے کہ قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے وہی تو اب تک جھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو تلووں کا ان کے دھون بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے نہیں سمجھ میں آیا اگر آیا ہو تو پیچھے والے بھی کہہ دیں سبحان اللہ بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے جو ہم بھی باغوں دیکھا کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن جو ہم بھی باغوں دیکھا کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشاد ہے جو کلیم پر بند راستے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش للترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے کہہ دیں سبحان اللہ ہاں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش للترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے کہہ دو سبحان اللہ نماز اقصا میں تھا یہی سر آیا معنی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور دو رویاں قدسی پر جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی کہہ دو سبحان اللہ ہونے لگی سلامی پرچم
ہونے لگی سلامی. کہہ دو سبحان اللہ. اور یہ شعر میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا. امام الکلام ہے، کلام الامام. اعلی حضرت امام اہل سنت کے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یا تو آپ کے اشعار آیت قرآن مجید کی تفسیر ہے یا تو احادیث مبارکہ کی تشریح. کہہ دے سبحان اللہ. بات ہی سمجھ میں آئی؟ کہہ دے سبحان اللہ. امام فرماتے ہیں میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے ہیں دریا. ایک اعرابی سرکار کی بارگاہ میں آئے. سرکار محو گفتگو تھے. توجہ چاہوں گا آپ کی. سرکار صحابہ کے ساتھ محو گفتگو تھے. وہ اعرابی نے آ کر 3 مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم 2 بار. تیسری بار جب انہوں نے آواز دی تو آپ نے ان کی طرف دیکھا. سرکار نے دیکھا، فرمایا سل، مانگ. کس نے کہا؟ بآواز بلند. سرکار نے فرمایا سل، مانگ، کیا چاہیے؟ تو اس عرابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانا چاہتا ہوں، کچھ زیادہ راہ اور کچھ جانور کا انتظام کر دیں بس. سرکار نے صحابی سے کہا فلاں جاؤ، اس کی جو خواہش ہے اس کو پوری کر دو. جب وہ عرابی چلے گئے تو سرکار نے فرمایا، اب سنیے گا توجہ کے ساتھ، اب توجہ کے ساتھ سنیے گا. سرکار نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بڑھیا اس سے زیادہ ہوشیار تھی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے ہوشیار تھی، اس سے کیسے زیادہ عقل مند تھی؟ تو سرکار نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہجرت فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ جاؤ، تمہارے بھائی نبی یوسف کی قبر کھل گئی ہے، ان کے جسم اطہر کو وہاں سے نکالو اور اچھی جگہ پر دفن کرو، اس کے بعد ہجرت کرنا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، توجہ چاہوں گا ادھر، ڈسٹرب ہو رہا ہے سر، توجہ چاہوں گا ادھر، ادھر توجہ چاہوں گا آپ حضرات کے، کیونکہ آپ قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈسٹرب ہو رہا ہے، چونکہ بالکل آپ سمجھتے ہیں میرا داہنا کان آپ ہی کی طرف ہے. کہہ دے سبحان اللہ. اللہ نے حکم فرمایا کہ جاؤ نبی یوسف کی قبر کو وہاں سے قبر سے جسم اطہر کو نکال کر صحیح جگہ پر اچھی جگہ پر دفن کریں. اب ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو رب یہ بتائے، یہ حکم دے کہ نبی یوسف کے جسم کو نکال کر صحیح جگہ دفن کرے، کیا وہ رب یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ نبی یوسف کی قبر کہاں ہے؟ کہہ دے سبحان اللہ. بات نہیں سمجھے آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی تو کہہ دے سبحان اللہ. جس طرح سے نعت میں سبحان اللہ کہہ رہے تھے نا، اسی طرح تقریر میں بھی سبحان اللہ کہیں. ہاتھوں کو اٹھا کر کے سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ صرف نعت میں آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر لہرائیں اور سبحان اللہ محبت کا اظہار کریں، اور کوئی خطیب تقریر کر رہا ہو تو بالکل اس طرح سے بیٹھے رہیں جیسے بیچارہ وہ شہر خاموشہ میں تقریر کر رہا ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ جب مقرر اور خطیب آپ کے سامنے قال اللہ قال رسول کہے تو اس وقت بھی آپ بآواز بلند کہتے سبحان اللہ، کہتے ہیں سبحان اللہ. اور یہ عادت بنائیں، یہ نہیں کہ صرف نعت خوانی پر سبحان اللہ کہیں. دونوں نعت خوانی ہے، یہ نظم میں نعت خوانی ہے، وہ نثر میں نعت خوانی کرتے ہیں. کہہ دے سبحان اللہ. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اب سیدنا یوسف کی قبر کو ڈھونڈتے ہوئے نکلے. ایک جگہ پر پہنچے، وہاں پر ایک بوڑھی خاتون سے آپ کی ملاقات ہوئی. علیک سلیک کے بعد میں آپ نے پوچھا ہے بوڑھی ماں، اے میری ماں کیا تمہیں خبر ہے کہ نبی یوسف کی قبر کہاں ہے؟ تو اس بوڑھی خاتون نے کہا اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، جی مجھے پتا ہے کہ نبی یوسف کی قبر کہاں ہے. تو سیدنا موسیٰ نے فرمایا بتاؤ کہاں ہے. عرض کرتے حضور مجھے کیا ملے گا؟ نہیں سمجھے؟ سمجھتے تو بابا سے بلند کہتے.
کہتے سبحان اللہ. مجھے کیا ملے گا؟ نبی موسیٰ نے فرمایا سلی، مانگ، سلی مانگ، کیا چاہیے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ اللہ کے نبی موسیٰ، میں نبی یوسف کی قبر کا پتہ اس وقت میں بتاؤں گی، اس وقت میں دوں گی جب آپ مجھے یہ ضمانت دیں اور خوشخبری دیں کہ جہاں جنت میں آپ کا ٹھکانہ ہوگا اسی مقام پر، اسی جگہ پر میرا بھی ٹھکانہ ہوگا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا اے بوڑھی ماں، تجھے پتا بھی ہے کہ جنت کیا چیز ہے؟ تجھے پتا بھی ہے کہ جنت کیا چیز ہے؟ جنت بھی لے لے. کہا نہ، جنت صرف نہیں چاہیے بلکہ جنت میں وہ مقام اور وہ جگہ چاہیے جہاں پر آپ کا قیام ہوگا. تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بھی اس بوڑھی ماں سے محو گفتگو فرما رہے تھے. رب تعالیٰ نے فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا اے موسیٰ، وہ بوڑھی جو تم سے مانگ رہی ہے تم دے دو، تمہارا کیا جائے گا؟ نہیں سمجھے؟ بوڑھی نے جنت رب سے نہیں مانگا، سیدنا موسیٰ سے مانگا. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ یہ تم سے کیوں مانگ رہی ہے؟ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، یہ تم سے کیوں مانگ رہی ہے؟ یہ شرک کر رہی ہے. نہ، بلکہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ موسیٰ تم سے مانگ رہی ہے اور میں نے اپنے بندوں کو اور انبیاء کو یہ طاقت دی ہے کہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دیں. رب نے فرمایا موسیٰ مانگ رہی ہے دے دو، تمہارا کیا جائے گا؟ اللہ اکبر. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء سے مانگنا، اولیاء سے مانگنا شرک نہیں ہے. ہاں شرک اس وقت ہوگا جب آپ عدو اللہ اور اعداء اللہ سے مانگیں گے تو شرک ہوگا، لیکن اولیاء اللہ اور انبیاء اللہ سے مانگیں گے تو شرک نہیں ہوگا. کہتے سبحان اللہ. بلکہ رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. کہتے سبحان اللہ. سیدنا موسیٰ نے کہا کہ ماں دے دیا، جنت بھی دیا اور جنت میں وہ جگہ بھی دی جہاں پر میرا قیام ہوگا، اب تو بتا دے. پھر بوڑھی ماں نے بتا دی. تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب نبی موسیٰ نے اس بڑھیا سے کہا کہ مانگ تو اس نے جنت مانگا، اور اس عربی سے میں نے کہا سل مانگ تو اس نے جنت نہیں مانگے بلکہ زیادہ راہ اور دنیا بھی چیز مانگی. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی زمانے کی بڑھیا اس سے زیادہ ہوشیار تھی. کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے نا جب مانگو نا تو بارگاہ دیکھ کر مانگو. جتنی بڑی بارگاہ اتنا بڑا سوال کرو. دنیا مت مانگو، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ یا سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کرو تو عرض کرو کہ یا رسول اللہ آپ ہماری میدان محشر میں شفاعت فرمائیے، جنت میں اپنا قرب عطا فرمائیے. امام اہل سنت فرماتے ہیں میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں. اور ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے دو شعر میں وقت کی پابندی کر رہا ہوں، مجھے جو وقت دیا گیا میں بالکل اسی کے اندر اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. تقریر ہو گئی، تقریر تو ہو گئی. دو شعر منقبت کے پڑھوں گا. دو شعر سے مراد دو شعر نہیں، یاد رکھیے گا جب بھی کوئی شاعر دو شعر کہتا ہے نا